جان بھی تیرا، یہ مال بھی تیرا ہے۔ اس لیے کہ قربانی میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک بندہ اپنے پیسے خرچ کرتا ہے، دوسرا جانور کا خون پاتا ہے۔ اور یہ بھی ایک سمبولک چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمان کو سمجھاتا ہے کہ تیرا مال بھی میرا ہے، تیری جان بھی میری ہے۔ جس طرح وہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، آپ نے بارہا سنے ہوں گے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مومن سے اس کے مال کو اور اس کی جان کو جنت کے بدلے خرید لیا۔ ایمان کے بعد مومن کو اپنی جان اور اپنے مال پر تصرف کا اختیار نہیں رہتا، وہ اپنے اختیار کو بالکل اللہ کے حوالے کر دیتا ہے کہ میں تیرے حکم کے مطابق اپنا مال استعمال کروں گا، تیرے حکم کے مطابق اپنی جان کا استعمال کروں گا۔ تو یہ قربانی اس لیے ہے، یہ قربانی دے اور اپنے دل میں یہ احساس کریں کہ میرا مال بھی اور میری گردن کا لہو بھی اللہ کے لیے ہے۔ جس نبی علیہ السلام کی سنت پر ہم یہ قربانی کرتے ہیں، اس نبی نے تو حد کر دی تھی لوگوں کو یہ بات سمجھانے میں کہ ساری محبتیں اللہ کے لیے خاص ہیں۔ یہ مال اور جان کے ساتھ بندے کو محبت ہوتی ہے، اور اس قربانی کا نام ہی اس لیے قربانی ہے کہ مال بھی میری راہ میں قربان کرو، جان بھی میری راہ میں قربان کرو۔ قربانی اس کا لفظ ہی اس لیے قربانی، ظاہر ہے مال اللہ کے راستے میں اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنا یہ قربانی ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ اشعار ہے، قربانی ہے۔ اس پر اچھا خاصا دل پر دھکا لگتا ہے، اور جان کو اللہ کے لیے پیش کر دینا، جان تو جان ہوتی ہے، ہر کسی کو عزیز ہوتی ہے۔ تو یہ قربانی حاجی کو یہ سمجھاتی ہے کہ تو مسلمان ہے، تیرا مال بھی تیری جان بھی اللہ کے لیے۔ تو جب آپ کی قربانی ہو جائے، آپ کو پتہ چل جائے قربانی ہو گئی ہے، تو الگ کروائیں۔ یہ جس کو ٹینڈ کہتے ہیں ہم زبان میں، یہ ٹینڈ آپ مشین سے کروا لیں یا ریزر سے کروا لیں، زیادہ تو بہتر یہی ہے کہ الگ کروائیں، یا کسر بھی کروا لیں، مشین سے کروا لیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، اگر یہ الگ کریں۔ تو یہ ٹینڈ آپ دیکھیں، یہ ٹینڈ کیا ہے؟ مطلب وہاں جو جاتا ہے، عمرہ کرتا ہے یا حج کرتا ہے، اس کو یہ ٹینڈ ضرور کروانی پڑتی ہے۔ تو یہ اللہ کو ٹینڈ میں کیا ملتا ہے؟ اس میں ایک روایت اور ایک چیز جو ہمارے لکھی ہے نا، وہ مجھے تو بڑی دل لگتی ہے کہ اس کا فلسفہ یہی ہے، اور اس کو آپ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس زمانے میں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بندہ کوئی غلام خرید کے لاتا تھا، اس زمانے میں انسان بکتے تھے، غلام ہوتے تھے، انسان خرید کر لوگ انسانوں کو لے آتے تھے، اور وہ خریدا ہوا انسان بالکل غلام ہوتا تھا، نوکر نہیں ہوتا تھا، غلام ہوتا تھا، اس کا کچھ بھی اپنا نہیں ہوتا، سب کچھ اس کے آقا کا ہوتا، حتیٰ کہ عرب کے اندر پہلے تو اتنی غلط رسم تھی کہ جان بھی بالکل اس آقا کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ تو جو بندہ اس زمانے میں یہ غلام خرید کے لاتا تھا نا، سب سے پہلا یہ کام کرتا تھا کہ اس کی ٹینڈ کرتا تھا، یعنی آقا جو ہے وہ جو غلام خرید کے لاتا تھا، اس غلام کی وہ سب سے پہلے ٹینڈ کرتا تھا۔ اس لیے کرتا تھا کہ اس سے اس غلام کو بھی یہ پتہ چل جائے، اور جب وہ باہر نکلے تو لوگوں کو بھی پتہ چل جائے، اس کو بھی پتہ چل جائے کہ میں آزاد نہیں ہوں، اور لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ آزاد نہیں ہے کسی کا غلام۔ تو اس ٹینڈ کا فلسفہ یہ ہے کہ قربانی کرنے کے بعد الگ کرائیں، اور جس طرح اس زمانے میں وہ غلام پوری طرح اس بندے کے ہاتھ میں بک جاتا تھا، اسی طرح آپ اللہ کے غلام ہو جائیں۔
اللہ کی غلامی کا تصور ذہن میں پیدا کرنے کے لیے یہ حلق کا حکم دیا گیا کہ اب میری کوئی مرضی اپنی میرے جسم پر اور میرے مال پر اپنی کوئی مرضی نہیں. یہ بات لوگوں کو بڑے اچھے لگتے ہیں نا، اس لیے بعض لوگ وہاں جا کے اپنے ان بالوں کو بچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. نہیں کرنی چاہیے. جس کے دل میں یہ آ جائے نا کہ بال خراب ہو جائیں گے، اس کو تو بالکل ضرور ٹینڈ کرنی چاہیے. تو اس حلق کے بعد آپ نے احرام اتار دینا ہے. غسل کر کے آرام کی بہت ساری پابندیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور کچھ باقی رہ جائیں گی. آپ نے دوسرا لباس پہن دینا ہے، سلوار قمیض پہن دینا ہے. اس میں پھر میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ 10 ذی الحج کو مزدلفہ سے آ کر پہلے آپ نے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں، دیر ہو یا سویر ہو. مثلاً آپ کسی پہاڑی میں پھنس گئے ہیں، راج میں پھنس گئے ہیں، دیر ہو گئی ہے، زور کا وقت ہو گیا ہے، پھر بھی آپ نے پہلے جا کر کنکریاں مارنی ہیں بڑے شیطان. اس کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے حلق کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے احرام اتارنا ہے، غسل کرنا ہے اور لباس دوسرا پہننا ہے. اور دوسرا لباس پہن کر آپ نے طواف زیارت کا پروگرام بنانا ہے. ضروری نہیں آپ 10 کو کریں، 10 کو بھی کر سکتے ہیں، 11 کو بھی کر سکتے ہیں، 12 کو بھی کر سکتے ہیں، 12 کو بھی کر سکتے ہیں، 13 کو بھی کر سکتے ہیں، 13 شام تک بھی کر سکتے ہیں، عصر تک. لیکن یہ کہ افضل یہ کہا جاتا ہے کہ 10 کو زیادہ افضل ہے، مطلب جتنی جلدی آپ کر لیں طواف زیارت اتنا اچھا ہے. اور یہ بھی ہمیں تجربہ ہے، مشاہدہ ہے کہ اگر آپ ہمت کر کے جلدی کنکریاں مار لیں طلوع آفتاب کے ساتھ ہی اور فوراً مکہ آ جائیں تو وہ طواف زیارت بھی آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. بہرحال احرام کھولنے کے بعد قربانی، حلق اور احرام کھولنے کے بعد اگلا کام آپ نے طواف زیارت کرنا ہے. 10 کو کر سکتے ہیں، 11 کو کر سکتے ہیں، 12 کو کر سکتے ہیں اور 13 کو بھی کر سکتے ہیں. تو یہ طواف زیارت آپ نے کرنا ہے. طواف زیارت کیا ہے کہ آپ نے وہاں مکہ سے اپنے مینا سے مکہ آنا ہے اور آ کر طواف کرنا ہے اور صحیح کرنا ہے. یہ دونوں کام کرنے ہیں، عام لباس میں کرنے ہیں. احرام آپ کھول چکے ہوں گے، عام لباس میں آپ نے طواف زیارت کرنا ہے اور صحیح کرنی ہے. اس میں تھوڑا سا ایک بات چونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی، اس میں ایک یہ ہے کہ کوشش کریں کہ آپ دن میں طواف کریں. لیکن اگر آپ کو رات ہو جائے، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد وقت آپ کو لگ گئے، تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ رات کا ایک حصہ آپ نے مینا ہی میں آ کے گزارنا ہے. یہ 8 اور 9 کی رات اور 9 اور 10 کی رات کو مزدلفہ میں گزر جائے گی. 10 اور 11 کی درمیانی رات، 11 اور 12 کی درمیانی رات یہ مینا میں گزارنی ہے. ایسا نہیں کرنا، اس سے بچنا ہے کہ آپ وہاں پر کسی ایسے وقت جائیں طواف زیارت کرنے کے لیے کہ ساری رات آپ طواف زیارت ہی کرتے رہیں اور مینا کی رات آپ کی رہ جائے. یہ راتیں مینا میں گزارنی ہوتی ہیں اور یہ ضروری ہوتا ہے. اس میں حج کے اندر ایک ضعف اور کمزوری پیدا ہو جاتی ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دل کو بہت گرمی ہے، دھوپ ہے، ہم نہیں طواف زیارت کر سکتے، تو اس طرح کریں کہ مغرب کے آگے پیچھے وہاں پہنچ جائیں، عصر مغرب کے قریب وہاں مکہ پہنچ جائیں اور طواف زیارت کر کے واپس مینا آ جائیں. راتیں یہ مینا میں آپ نے گزارنی. یہ ذہن میں رکھنا ہے. خواہ مخواہ پھنس جائے بندہ تو پھنس
جاتا ہے کہ حاجی جہاں پر پھنس جاتا ہے وہاں وہ آزاد ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر بندہ مجبور ہو جائے کسی وجہ سے تو پھر تو اللہ تعالیٰ اس پر گرفت نہیں کرتا، لیکن جو اصول ہے، قانون ہے، ضابطہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ راتیں یا راتوں کا ایک حصہ یہ بنا میں گزرنا چاہیے۔ تو اگر دن کو گرمی لگتی ہے، آپ محسوس کرتے ہیں کہ شام کا وقت جو ہے وہ زیادہ آسان ہے، یا یہ محسوس کرتے ہیں کہ رات آپ مینا کے اندر ٹھہرے اور بہت جلدی سحری کے وقت وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ رات کا ایک حصہ آپ کو لازماً مینا کے اندر گزارنا چاہیے۔ 10 اور 11 کی درمیانی رات، 11 اور 12 کی درمیانی رات، اور 12 اور 13 کی درمیانی رات اگر آپ نے طواف زیارہ نہیں کیا، یا مطلب یہ کہ آپ وہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں، وہاں ٹھہر جائیں، اگلے دن کنکریاں مار کے چلے جائیں، تو یہ طواف زیارہ اب آپ نے کرنا ہے۔ اب یہ طواف کیا ہے اور صحیح کیا ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ خواہ مخواہ طواف نہیں ہے، خواہ مخواہ صحیح نہیں ہے۔ اس میں بھی یہ جو طواف ہے یہ بھی سمبالک ایک ٹریننگ ہے کہ ساری زندگی اس طرح اللہ کے حکم اور رضا کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ یہ چکر اللہ نے بنا ہوئے نا اپنے گھر کے، ایک چکر لگاؤ، دوسرا چکر لگاؤ، تیسرا لگاؤ، چوتھا لگاؤ، پانچواں لگاؤ، چھٹا لگاؤ، ساتواں لگاؤ، اور یہ چکر جو ہیں اس کو طواف کہتے ہیں۔ 7 چکر ایک طواف ہوتا ہے۔ ہجر اسود سے آپ نے شروع کرنا ہے، ہجر اسود پر ختم کرنا ہے۔ 8 مرتبہ اس طرح آپ کا استعلام ہو جائے گا، بسم اللہ اللہ اکبر، ہجر اسود کی طرف اشارہ کر کے، اور 7 آپ کے چکر ہو جائے گا، یہ آپ کا طواف ہو جائے گا۔ اور طواف کے بعد 2 نفل ادا کرنے حرم میں کسی جگہ، اور یہ طواف اس لیے ہے کہ چکر لگاؤ اللہ کے گھر کا، اور اپنے دل میں یہ سوچو کہ میں ساری زندگی اللہ کی رضا کے مقصد اور اس کے حکم کے کھونٹے کے ساتھ بندھا ہوا ہوں۔ یہ طواف ہے ہی اس لیے کہ میں نے اللہ کی رضا اور اللہ کے حکم کے گرد ہی رہنا ہے، اس سے باہر نہیں نکلنا، میں اس کے ساتھ بندھا ہوں۔ طواف آپ نے کر دیا، پھر آپ نے صحیح کر دیا۔ صحیح کیا ہے؟ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یہ 7 چکر ہیں۔ لیکن اس خیال میں یہ ایسے تو لوگوں کو پتا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ بعض بیچاروں کو نہیں بھی پتا ہوتا۔ صفا سے آپ صحیح شروع کریں گے، طواف کے بعد طواف کریں گے، 2 نفل ادا کریں گے، آب زمزم پئیں گے۔ آب زمزم پینا تو فرض تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ سنت ہے، طریقہ ہے، آپ طواف کریں، 2 نفل پڑھیں، آب زمزم پئیں، صفا پر چڑھیں، صفا سے مروہ، مروہ سے پھر صفا۔ یہ صفا سے مروہ ایک چکر ہوگا، اس طرح نہیں ہوگا کہ صفا سے مروہ اور پھر صفا ایک چکر ہوگا۔ صفا سے آپ مروہ جائیں گے، ایک چکر ہو جائے گا، مروہ سے آپ صفا آئیں گے، دوسرا چکر ہو جائے گا، پھر صفا سے مروہ جائیں گے، پھر تیسرا چکر ہو جائے گا، پھر آپ صفا آئیں گے، پھر چوتھا ہو جائے گا، پھر مروہ پر 5واں ہو جائے گا، پھر صفا پر 6واں ہو جائے گا، پھر مروہ پر 7واں ہو جائے گا، اور آپ کی صحیح مکمل ہو جائے گی۔ اس کو طواف زیارہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے 10 کو یا 11 کو یا 12 کو کرنا ہے، جس میں طواف بھی ہے اور جس میں صحیح بھی کیا ہے؟ صحیح بھی یہ خواتین کو ایک اعزاز حاصل ہے کہ یہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی قربانی اور احسان جو اس نے اللہ کی راہ میں کیا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے عبادت بنا دی۔ وہ کیا ہے؟ اس آپ سارے لوگ واقعہ جانتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام بالکل بے آب ہو گیا جگہ پر اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو، جب کہ اسماعیل علیہ السلام بالکل ہی بچے تھے، پیدا ہوئے تھے، تو وہ ماں بیٹا کو چھوڑ کر اللہ کے حکم پر جانے لگے۔ تو یہ روایات میں آتا ہے کہ ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا کہ ابراہیم ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟
تو حاجرہ علیہ السلام وہ ابراہیم علیہ السلام وہ بات ہی نہ کر سکے، اتنے وہ تھے، دباؤ میں تھے، کوئی بات نہیں کر سکے۔ دوبارہ حضرت حاجرہ نے پوچھا یہ جگہ اور آپ یہاں ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ پھر کوئی بات نہیں کر سکے۔ تیسری مرتبہ حاجرہ نے پوچھا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو پھر اشارہ لایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو پھر حاجرہ نے کہا کہ اتنا پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں، آپ جہاں جانا چاہتے ہیں جائیں، جب اللہ کا حکم ہے تو پھر کیا؟ اور وہاں اپنے بچے کو لے کے بیٹھ گئی، اور کوئی زندگی، کوئی بندہ، کوئی زندگی کا نام و نشان، کوئی کھانے پینے والی چیز وہاں تھی نہیں، وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی اہلیہ کو اور بچے کو وہاں چھوڑا، وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن آپ دیکھیں، صحیح اسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ اس عورت نے اتنا اللہ پر بھروسہ کیا، ایک تو اپنے خامد کو، ابراہیم علیہ السلام کو حوصلہ دیا کہ کوئی بات ہی نہیں، جائیں آپ، اللہ راستہ نکالے گا، جب اللہ حکم دے رہا ہے تو وہ راستہ نکالے گا۔ اور دوسرا یہ کیا کہ اس کے باوجود کہ پتا تھا کہ کوئی کسی طرف کوئی نہ کوئی بندہ ہے، نہ بندے کی ذات ہے، نہ کوئی چیز ہے، اس کے باوجود کوشش کو نہیں چھوڑا، وہاں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے، بلکہ زندگی کو تلاش کی، زندگی کی تلاش میں وہ صفا پر گئی، زندگی ہی کی تلاش میں مروہ پر گئی کہ شاید کوئی بندہ نظر آ جائے، شاید یہاں سے کوئی رہنمائی مل جائے، کوئی زندگی کی چیز مل جائے۔ بیٹھی نہیں، ہاتھ پر ہاتھ کی طرف رکھ کے بیٹھی نہیں، صفا پھر مروہ، پھر اپنے بچے کے پاس، پھر صفا پھر مروہ، کوشش جاری رکھی، تلاش جاری رکھی۔ اسی لیے اس صحیح کے عمل سے تو علماء کہتے ہیں کہ انتہائی مایوسی کی حالت میں بھی انسان کو کوشش نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اس کو کوشش اور اپنی تدبیر کرنی چاہیے، کچھ نہ کچھ اسے کرنا چاہیے۔ اب حاجرہ علیہ السلام نے وہ جو صحیح کی زندگی کی تلاش میں اور معاذ اللہ کے لیے اظہار کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے بچے اسماعیل علیہ السلام نے، جو روایات میں آتا ہے، بالکل پھول کی پتی سے نرم ایڑی نے پتھر توڑ دیا اور پانی نکال دیا۔ زندگی کی تلاش کرنے والی حاجرہ کے بچے نے ساری انسانیت کے لیے زندگی نکال دی۔ وہ گھر جو بنا اور اس میں سے جو پانی یہ نکلا آب زمزم کا، یہ تو ساری انسانیت کے لیے زندگی ہے، ساری انسانیت کے لیے زندگی کیا، اس جگہ سے لوگوں کو زندگی بھی ملی، زندگی کا مقصد بھی ملا۔ تو یہ جو 7 چکر حاجرہ علیہ السلام نے لگائے تھے، یہ ان کے قدموں پر 7 چکر لگانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ، جس طرح حاجرہ علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں قربانی دی تھی، تم بھی کچھ تو اس کا حصہ اپنی زندگی میں کچھ تو کرو۔ یہ بھی قربانی کا ایک طرز ہے کہ جس طرح انہوں نے اللہ کے حکم پر لبیک کہی تھی، اللہ کے حکم پر وہاں پر اصرار کیا تھا، اللہ کے حکم پر صحیح کی تھی، کوشش کی تھی، تم بھی کچھ تو کرو، کچھ تو اس کا حصہ اپنی زندگی میں پیدا کرو۔ وہ آپ کسی گیٹ پر بیٹھ جائیں نا، ویسے بڑا مزہ آتا ہے وہاں کہیں آپ کسی دروازے پر بیٹھ جانا، جب لوگ صحیح کر رہے ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں، اس میں یہ سبق ہے کہ چلتے رہو، چلتے رہو، چلتے رہو، چلتے رہو، یہاں تک کہ اللہ تم پر رحم کر دے، تمہیں زندگی بخش دے۔ اللہ کی راہ میں چلتے رہو، مایوس نہ ہو، چلتے رہو، چلتے رہو۔ بالکل چٹانیں ٹوٹ جائیں گی، مایوسی کی چٹانیں ٹوٹ جائیں گی اور زندگی نکل آئے گی۔
شاعر نے بھی کہا نا کہ اپنے وطن کی ریت پر ایڑیاں رگڑتے رہو، مجھے امید ہے کہ پانی یہیں سے نکلے۔ کسی حال میں بھی مایوس نہ ہو، اللہ کے راستے میں مایوس نہ ہو، چلتے رہو چلتے رہو۔ کئی دفعہ کیفیتیں مختلف انسان کے ذہن میں ہوتی ہیں، کبھی کوئی کیفیت ہوتی ہے، کبھی کوئی کیفیت ہوتی ہے، ذہن کی بھی، جسم کی بھی، حالات کی بھی کیفیتیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن کسی حال میں بھی اللہ کے راستے سے نہ ہٹو، اس کے حکم کی بھی پابندی کرو اور اس کے راستے میں محنت کرو۔ حالات بدل جائیں اور حالات ہمیشہ اسی سعی و جوہد سے بدلتے ہیں۔ یہ صحیح ہے، آپ نے کر دیا اور آپ یہ صحیح کر کے واپس مینا چلے۔ اب مینا میں آپ نے 10 اور 11 کی رات گزارنی ہے، پھر 11 اور 12 کی رات گزارنی ہے، اور پھر آپ نے وہاں جتنا ٹھہرنا ہے 11 کو اور 12 کو 2 دن آپ نے ٹھہرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو کام کرنا ہے وہ صرف ایک ہی وہاں کام ہے، ذکر اذکار کرنے ہیں، دعائیں کرنی ہیں۔ یہ تھوڑے دن ہیں، ان میں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کی باریابی حاصل کرنی ہے، وہ اپنے ذہن کو سمجھانا ہے، وہ اپنی زندگی کا محاسبہ، کوئی اپنے آپ کو دیکھنا ہے، میں کیا کرتا ہوں، کس طرح میری زندگی گزر رہی ہے، یہ سارا آپ نے سوچتے رہنا ہے، دعائیں مانگنی ہے، استغفار کرنا ہے، اور بس ایک ہی کام کرنا ہے کہ کنکریاں مارنا۔ لیکن یہ 2 دن آپ نے کنکریاں مارنی ہیں، 3 شیطانوں کو، چھوٹے کو، درمیانے کو، بڑے کو۔ یہ 2 دن بس آپ کا کام۔ اس میں ایک بات یاد رکھیں، اس میں غلطی نہ کریں۔ ان کنکریوں کا آغاز زوال کے بعد کرنا ہے، یہ ضروری ہے۔ آغاز زوال کے بعد کرنا ہے، آگے پھر رش کی وجہ سے، بھیڑ کی وجہ سے، آپ کی مشکلات کی وجہ سے علماء نے یہ آسانی پیدا کر دی ہے کہ زوال سے وقت سے شروع لے کر اگلے دن سحری تک آپ مار سکتے ہیں، لیکن اس کا آغاز زوال سے کریں۔ اگر زوال سے لے کر اس درمیانی وقت میں آپ کا کوئی ماریں، اگر علماء اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے کہ زوال سے پہلے جو وقت ہے اس میں آپ ماریں، زوال سے شروع کریں، جو لوگوں نے وہاں فتویٰ دیا ہوا ہے، زوال سے شروع کریں اور اس کو اگلی سحری تک لیں، کسی وقت ماریں۔ بہتر یہ ہے جتنی جلدی مار لیں، آپ وہ حالات کا جائزہ لیتے رہیں، اپنا ساتھ بھی دیکھیں۔ اس میں یہ ایک گنجائش ہے کہ جو کمزور ہے، مریض ہے، خاتون ہے، جو نہیں سفر کر سکتی، نہیں وہاں جا کے مار سکتی، وہ کسی کو اپنا وکیل بنا دے اور کوئی اس کی جگہ مار دے، خامد اپنی بیوی کی جگہ مار دے، بیٹا اپنی والدہ کی جگہ مار دے، بھائی اپنی بہن کی جگہ مار دے، بیٹا اپنے باپ کی جگہ مار دے۔ یہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک بیمار آدمی ہے، ایک معذور آدمی ہے، وہ جا کے کنکریاں مارے۔ تو یہ آپ نے 2 دن وہاں رہنا ہے، یہ کام کرنا ہے۔ اس میں یہی بات ذہن میں رکھیں کہ زوال سے شروع کرنا ہے، اس سے پہلے نہ ماریں، زوال سے لے کر اگلی سحری تک آپ اس وقت کو استعمال کریں۔ تو یہ آپ کا، یہ پھر میں وہی بات کہوں گا کہ یہ کنکریوں کا ایسا عمل ہے جو آپ نے 3 دن کیا ہے، کوئی باقی کام آپ نے 3 دن نہیں کیا اس طرح مسلسل۔ 10 کو بھی آپ نے کنکریاں ماری ہیں، 11 کو بھی آپ نے ماری ہیں، 12 کو بھی ماری ہیں۔ 12 کو مار کے اگر آپ مغرب سے پہلے پہلے مینا سے نکل آئے ہیں تو آپ کا حج ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ لیکن اگر آپ کو مغرب وہاں ہی ہو گئی تو آپ وہاں ٹھہر جائیں اور اگلے دن 13 کو زوال کے بعد کنکریاں مار کے پھیرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا تھا اور وہ 13 کو آئے تھے، لیکن ہمارے یہاں عام طور پر صبر بھی نہیں ہوتا اور حرج بھی کوئی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ایک ہی لفظ ہے کہ کوئی بندہ 12 کو آ جائے
اس پر کوئی گناہ نہیں، کوئی بندہ 13 کو آ جائے اس پر کوئی گناہ نہیں. ایک ہی لفظ ہے 12 اور 13 کو، ایک ہی لفظ. تو ٹھیک ہے 12 کو آپ کا حج ہو گیا، کنکریاں آپ نے مار لی اور آپ مغرب سے پہلے مینار سے نکل گئے، بس ٹھیک یہ آپ کا حج مکمل ہو. ہاں پھر کنکریاں مار کے زوال کے بعد پھر آپ کو نکلنا. وہ جو علماء کہتے ہیں کہ وہ فجر کے بعد بھی مار سکتے ہیں، 13 والی کنکری فجر کے بعد بھی مار سکتے ہیں، اس کا یہ بھی فتویٰ ہے. لیکن یہ ہے کہ عمومی طور پر یہی طریقہ ہے کہ پھر 13 کو زوال کے بعد کنکریاں مار کے وہاں سے رات وہاں ٹھہر جائیں اور 13 کو زوال کے بعد کنکریاں. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ یہ تھا کہ عین زوال کے بعد جو ہی ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 کو کنکریاں ماری اور مینا سے باہر نکل کر انہیں ظہر کی نماز پڑھی، راستے میں، مکہ میں راستے میں ظہر کنکریاں فوراً ماری اور نکلے اور راستے میں انہوں نے ظہر کی نماز. لیکن یہ کہ اب حالات کے مطابق یا کسی وجہ سے اختلاف جو علماء کے اندر ہوتا ہے کہ فجر کے بعد بھی 13 کی کنکریاں مارنے کی اجازت علماء نے دی ہوئی، لیکن عمومی طرز عمل جو ہے وہ 13 کو زوال کے بعد کرتے ہیں. تو یہ آپ کا آج ہو گیا. یہ اب آپ یہ اپنے آپ کو دیکھیں، یہ جو حدیث ہے اس کا کیا مطلب ہے، یہ خود سوچیں کہ جس نے ٹھیک طریقے سے حج کیا وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو گیا جس طرح بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے. جس طرح پیدا ہونے والا بچہ بالکل معصوم ہوتا ہے، اسی طرح ٹھیک حج کرنے والا بندہ ایک مرتبہ گناہوں سے معصوم ہوتا ہے. یہ اب آپ کی ہمت ہے کہ آپ اس طرح کا حج کریں. اتنا اللہ تعالیٰ کا قرب، اتنا احساس، اتنا استغفار، اتنا پچھلی ندامت، اتنا آئندہ کا اچھا عہد، یہ تو پھر آپ کا کیا ہے؟ یہ آپ کو آپ کا ضمیر بتائے گا، آپ کا بالکل اندر بتائے گا کہ آپ نے کس طرح حج کا یہ سفر کیا ہے اور حج کے یہ سارے کام کیے ہیں کس احساس کے ساتھ. آپ کو خود پتہ چلتا ہے. اس کا ایک تو یہ مطلب ہے نا کہ حج بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی للہیت کے ساتھ، بڑے اخلاص کے ساتھ اور بڑے پختہ عزم اور ارادے کے ساتھ کریں کہ یا اللہ بس جس طرح حج کے اعمال مجھے سکھا رہے ہیں کہ میں نے تیرا ہی بندہ بننا ہے، میں تیرا بندہ بننا ہے، میں بن پچھلے میرے گناہ معاف کر دیں میں تیرا بندہ بنتا تو اللہ معاف کر دیں. لیکن یہ تو نہیں نا کہ جو ہی وہ حج مکمل کر کے جدہ پہنچے تو کوئی یاد ہی نہ ہو، اسی طرح جھوٹ، اسی طرح لالچ، اسی طرح نماز میں غفلت، اسی طرح اللہ کی حدود کو توڑنا پھر تو کچھ بھی نہیں. تو ایک تو یہ آپ خود اس کا حساب لگائیں. دوسرا یہ کہ یہ جو حدیث ہے نا اس کا ایک مطلب یہ بھی علماء بیان کرتے ہیں کہ حج کرنے کے بعد ایک نئی زندگی شروع کریں. یعنی اس طرح تو ظاہر آپ پیدا نہیں ہوں گے، لیکن یہ کہ آپ یہ محسوس کریں کہ اب میری ایک نئی زندگی، نیا عہد اور نیا ولولہ اور نئے جذبے سے نئی زندگی، پاکیزگی کی زندگی اور اللہ کے راستے میں جدوجہد. اب اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو مجھے زیادہ جواب تو نہیں آتے، لیکن اگر کوئی آپ کے ذہن میں کوئی جان ہو وہ آپ بتائیں، میں اس کو نکالنے کی کوشش کروں گا. کوئی مسئلہ نہیں ہے. 8 تاریخ کو ہے، بعد 8 کو آپ نے احرام باندھنا ہے، سیدھا آپ نے مینا پہنچ جانا ہے، وہاں آپ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھنی احرام کے ساتھ اور اگلی صبح فجر کی نماز کے بعد آپ کے عرفات چلے جانا.
عرفات دور پہنچنا ہے، خوب دعائیں کرنی ہے، پھر آپ نے مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ آ جانا ہے، مزدلفہ واجب ہے، اس وہاں پہنچنا ہے، کوشش کرنی ہے، وہاں آپ نے رات گزارنی ہے احرام کے ساتھ، فجر کے وقت آپ نے وقوف کرنا ہے، کچھ دعا کرنی ہے، لمبی کرنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ مزدلفہ کے کنارے پر آپ آ جائیں، جلدی اٹھ کے سامان کیمپ میں رکھ کے آپ نے بڑے شیطان کو جا کے کنکریاں مارنی ہیں، حالات کے مطابق یا وہیں سے مکے آ جائیں یا واپس کیمپ میں آ جائیں، آپ نے کنکریاں بڑے شیطان کو مارنے کے بعد قربانی کرنی ہے، الگ کرنا ہے، احرام اتارنا ہے، احرام اتارنے کے بعد آپ نے پھر ٹھیک ہے اس دن آپ طواف زیارہ کر لیں یا اگلے دن کر لیں، یہ آپ کی مرضی ہے، تو بہرحال آپ نے طواف زیارہ کرنا ہے اور طواف زیارہ کے بعد واپس مینا میں آ جانا ہے۔